اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پکارو اللہ تعالیٰ کو اللہ کا نام لے کر، او ادعوا الرحمن یا رحمان کہہ کر، ایما تدعو جس کسی نام سے بھی پکارو تم اس اللہ کو، جزا اس کی محفوظ ہے، محذوف ہے، فہو حسن تو یہ اچھا ہے، فلہ الاسماء الحسنی یہ اس جزا کی علت ہے، اس لیے کہ اسی کے لیے ہیں تمام اچھے نام۔ ولا تجہر بصلاتک اور نہ بلند کر اپنی آواز کو، بصلاتک اپنی دعا کے اندر، ولا تخافت بہا اور نہ زیادہ ایستا کر، وابتغ بین ذلک سبیلا اور تلاش کر اس کے درمیان کی راہ، وقل الحمد للہ الذی اور کہے تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا جس نے نہیں بنائی اپنے لیے اولاد، ولم یکن لہ شریک اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک، فی الملک بادشاہت میں، ولم یکن لہ ولی اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار، من الذل عاجزی کی وجہ سے، وکبرہ تکبیرا اور بڑائی بیان کر اللہ تعالیٰ کی اسے بڑا سمجھ کر۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آخری دو آیات، آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111، اس دا شان نزول کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ ایک موقع دوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور دعا دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے لفظ اللہ دا بھی ذکر فرمایا اور لفظ رحمان دا بھی ذکر فرمایا، یعنی یا اللہ یا رحمان۔ تو مشرکین نے سن کے آکھیا اسانو آدھا جو ہکو اللہ نو پکارو، اور خود دیکھو دو دو الہ بنائی ودا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کے فرمایا میرے محبوب انہاں نو آکھو کہ تسی اللہ نو پکارو یا رحمان نو پکارو، گل ہکو ہی ہے۔ اللہ بھی اللہ ہی دا نام ہے اور رحمان بھی اللہ دا نام ہے۔ اور ان آخری دو آیات دے اندر پوری سورت دا اللہ کریم خلاصہ بیان فرما رہے ہیں، اور دعوے توحید دا بھی ذکر ہے بڑی تفصیل دینا۔ فرمایا قل کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا اللہ ہر دکھ سکھ دے اندر پکارو تو صرف اور صرف کہنو پکارو، اللہ نو پکارو۔ مشکلات آ جاون، مصائب آ جاون، پریشانیاں آ جاون، اولاد چاہیے، رزق چاہیے، حکومت چاہیے، پیسہ چاہیے، طاقت چاہیے، غلبہ چاہیے، عزت چاہیے، صحت چاہیے، کوئی چیز بھی منگنی ہے، فرمایا ادعو اللہ، کینو پکارو؟
اللہ نو پکارو، اودعوا الرحمن یا کس نو پکارو؟ رحمان نو پکارو۔ ایما تدعو فرمایا جس کسی نام دے نال تسی پکارو تھوڑی مرضی ہے۔ ایما تدعو جس کسی نام دے نال تسی پکارو، فرمایا فہو حسن، اس دی جزا محذوف ہے، فرمایا یہ بہت ہی بہتر ہے، اچھا ہے۔ فلہ الاسماء الحسنی، اسے جزا جڑی محذوف ہے اس دی علت ہے، اور یاد رکھو فلہ الاسماء الحسنی اتفا جڑی ہے یہ فصیحیہ ہے، یعنی تمام صفات کارسازیہ الہ اور معبود ہون والی صفات جدہ صرف اور صرف اللہ دی ذات دی ہیں نا، تو پھر عبادت اور پکار دے لائق بھی صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، اس دے سوا اور کہنو بھی مت پکارو۔ فرمایا ایما تدعو جس کسی نام دے نال بھی تسی اس اللہ نو پکارو تھوڑی مرضی ہے۔ فلہ الاسماء الحسنی، فرمایا پس اسے واسطے ہیں سونیاں صفتاں، اسماء صفتاں، الحسنی سونیاں، ساریاں صفتاں اللہ دیاں ہیں، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، حاضر اور ناظر ہونا، سمیع اور بصیر ہونا، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، لجپال ہونا، فیض عالم ہونا، یہ ساری صفتاں کہہ دیا، یہ میرے رب دیاں صفتاں ہیں۔ موت و حیات دا مالک ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، علیم ہونا، قدیر ہونا، غفور ہونا، شکور ہونا، اس ساریاں صفتاں کہہ دیا۔ اللہ دی جڑے 99 صفاتی نام پڑھ دے وہ ساریاں میرے رب دیاں صفتاں ہیں، وہ ساری میرے رب دی کیا ہے؟ صفتاں ہیں۔ فرمایا اے صفتی نام جڑے ہیں، فرمایا اے ساریاں صفاتاں الحسنہ اچھیاں، فلاحو اسے واسطے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انہاں ساریاں صفتاں دے نسبت جڑی ہے وہ کہندے وال کرنی ہے، اللہ وال کرنی ہے۔ ولا تجہر بصلاتک، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہر بصلاتک، اور مت بلند کر زیادہ اپنی آواز نو، بصلاتک اپنی دعا دے نال۔ مفسرین دا ایک قول ہے بصلاتک اس تو مراد نماز ہے، کہ نماز دے اندر زیادہ بلند آواز دے نال قرات نہ کر، ولا تو خافت بہا، اور نماز دے اندر بالکل آہستہ قرات بھی نہ کر۔ شروع دے اندر ابتدائی اسلام دے اندر چونکہ پابندیاں بہت زیادہ، سختیاں بہت زیادہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا گیا، اور لوگ اسلام دا ٹھٹھا اور مذاق بھی بڑا دیا، تو اس وجہ سے حکم دیتا گیا کہ تسی اتنی زیادہ بلند آواز دے نال قرات نہ کرو کہ مشرکین تہاڈی تلاوت سن کے تے قرآن دا مذاق اڑاون، بلکہ کیا کرو آہستہ قرات کر دے رہو، تے بالکل خاموشی دے نال بالکل آہستہ قرات بھی نہ کرو کہ تہاڈے پیچھے کھلوون والے صحابہ کرام او سن بھی نہ سکن، تو درمیانی راہ اختیار کرو، وابتغی بین ذالک سبیلا، کیا کرو؟ درمیانی راہ اختیار کرو، نہ زیادہ بلند آواز دے نال اور نہ ہی زیادہ پست آواز دے نال، بلکہ درمیانی آواز دے نال۔ ایک مفسرین دا قول اے ہے، جبکہ صاحب قرطبی اس نے ایک اور قول نقل کیتا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ دے نال۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں صلاتک ای دعائک، صلات بمانے تھی دعا ہے، ہن مانے کیوں سی؟ فرمایا ولا تجہر بصلاتک، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا اور پکار دے اندر آواز نو زیادہ بلند نہ کرو، ولا تخافت بہا، اور اپنی پکار دے اندر اپنی آواز نو
بالکل پست بھی مت کرو کہ صحابہ کرام نو تعلیم بھی نہ ہو سکے، لہذا درمیانی راہ اختیار کرو کہ زیادہ بلند بھی نہ کرو آواز، اپنے آپ نو مشقت ہی ڈال سو، اللہ تے دلاں دے راز بھی جان دے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ذکر اور پکار دے اندر آہستہ آہستہ آواز دے نال پکارنا زیادہ افضل ہے۔ ادعوا ربکم، سڈو اپنے رب نو، تضرعا گڑ گڑا کے، وخفیتاً چپ کے چپ کے، جی آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا کے پھیلا کے بلند آواز دے نال ذکر اذکار کرنا، اور پھر جھولے مارنا، پھر لیٹر چا بند کرنا، پھر کھڑکیاں دروازے بھی بند چا کرنا، تو پھر بلند آواز دے نال شروع بننا اللہ ہو اللہ ہو، اس دا شریعت اندر کدائیں ثبوت نہیں، اس دا شریعت اندر کدائیں بھی ثبوت نہیں ہے، بلکہ قرآن دے اندر تا حکم دیتا گیا سورۃ انفال دے آغاز دے اندر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ رب نو جدہ بھی سڈ مارو آہستہ آواز دے نال سڈو، تضرعا گڑ گڑا کے سدو رب نو، خفیتاً چپ کے دے نال اللہ نو سڈ مارو، انجے منہ پھاڑ کے بلند آواز دے نال ذکر کرنا اور اجتماعی ذکر بالجہر بلند آواز دے نال ذکر کرنا، اس دا شریعت کوئی ثبوت نہیں۔ تو حضرت عائشہ فرمانیاں ایک معنی کیا ہے جی، اس کا معنی ہے دعا، کہ ولا تجہر بصلاتک، اپنی دعا اور پکار دے اندر اپنی آواز نو زیادہ بلند نہ کرو، ولا تخافت بہا، اور بالکل چپکی اور آہستہ آواز دے نال بھی اللہ دا ذکر اذکار نہ کرو، تاکہ صحابہ کرام تعلیم بھی حاصل نہ کر سکن، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت معلمان، معلم کائنات، جس طرح ایک روایت اندر فرمایا گیا انما بعثت معلما، اللہ نے مینو معلم بنا کے بھیجے، اللہ نے مینو معلم بنا کے بھیجے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس جیڑی بحیثیت معلم ہے، تو اگر اللہ دے نبی صرف دل دے اندر ذکر کر دے رہنا، کچھ تھوڑو جی بھی آواز نہ نکالنا، تو صحابہ کرام نو کنجے پتہ لگ گیا کہ اسی ذکر کس طرح کرنا ہے اللہ تعالیٰ دا۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا درمیانی راہ دے اندر نہ بلند آواز زیادہ کرو اور نہ ہی دل دے اندر ذکر کرو، بلکہ ہلکی پھلکی کدی نہ کدی تھوڑی بہت آواز نکال دیتا کرو، تاکہ صحابہ کرام نو کیا ہو جائے، تعلیم ہو جائے۔ اور تیرے میرے واسطے حکم کیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ سدو رب نو کیا کرو جی، گڑ گڑا کے اور چپ کے دے نال سدو۔ دو معنی ہو گئے جی، ایک بمانا نماز اور دوسرا بمانا دعا۔ انہیں جو درست کیڑا زیادہ جڑا درست معلوم ہوندا نا، وہ حضرت عائشہ الصدیقہ والی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوندی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس دے اگے پیچھے جڑا تذکرہ ہو رہا وہ پکار دا تذکرہ ہو رہا، پیچھے کے پڑھے نے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ نو سدو رحمان دے نا دے نال یا کس دے نال، اللہ دے نا دے نال۔ فرمایا ایجم ما تدعو، جس کسی نا دے نال بھی اللہ نو سدو، فلہ الاسماء الحسنى، یہ ساریاں خوبیاں ہیں نہیں اسے دی، پکار تے عبادت دے لائق ہے یو ذات۔ تو اس معنی نو اگر پچھو سیاق و سباق نو ویکھیا جائے تو زیادہ مناسب معلوم ہوندی تفسیر عائشہ جڑی قرطبی والے نے نقل کیتی ہے، کہ اس تو مراد کیا ہے جی، دعا ہے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درست بات اللہ جان دے جی، واللہ اعلم بالصواب۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور فرمایا تلاش کر میرے محبوب کوئی درمیانی راہ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ یہ جلے صورت میں اختتام کرن لگا نا، یہ تو آپ ہی گل یاد آنی چاہیے۔ آج میں دس دینا تے آئندہ تو بعد تسی آپ ہی اس نو ذکر کر لینا۔ سورت کہف دے اختتام دیتی میں تنو یاد کرا سا تے میں تو گل پوچھنا جس اے جواب دیتا وہ تس نو انعام ہی دے سائیں۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ ایک مرید آئی، پہلے غیر مسلم آئی، سکھ آئی، مسلمان ہویا، مولانا حسین علی الوانی دی حد دیتے، اور پھر ساری زندگی مولانا حسین علی الوانی دی خدمت دے اندر گزار دیتی۔
ساری زندگی انہاں دے کول ہی رہا تو او آدھے کہ حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ جلے قرآن دی تفسیر پڑھان دیان نا جلے سورت دا اختتام کرن لگا نا تو اس ٹائم دیان عبداللہ او مولوی عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ مرضی بیان کردہ روی مکہندہ توحید تے یا مکہندہ کس تے یا توحید تے ہی مکہندہ ہی سورت بنی اسرائیل دے پیچھے مطالعہ کرو پورے رمضان اس سیڑھی بیٹھے ہو اللہ نے کیا کیا مضمون بیان کیتے جنت دیاں خوشخبریاں انہوں نے بیان کیتا جہنم دے ڈراوے انہوں نے بیان کیتا جہنم دے عذاب دے تذکرے مشرکین دے رویے دے شکوہ جات تخفیفات بشارات مختلف مضامین معراج دا واقعہ بڑی شد و مت تفصیل دے نال بیان ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تذکرے ہوئے مختلف مضامین اللہ تعالیٰ سورت بنی اسرائیل دے اندر بیان کردے چلے آئے لیکن جد آیا نا اختتام اللہ نے سورت نو مکایا توحید دیوتے ہر سورت نو اللہ تعالیٰ توحید تے مکا رہا اللہ اکبر مطالعہ کر لو ذرا کوئی سورت کہف تے کیا ہے میں تو اگے جا کے یاد دلاونا تے تسی میں دسنا یہ تسی میں نہ دسے نا یہ الگ گل مولوی عبداللہ علی تو وقت میں بڑا دکھ لگ سی یہ ہن آ گئی جی سورت کہف اس دی آخری آیت کے وے قل انما انا بشر مثلکم میرے محبوب اپنی زبان دے نال اعلان کرتے آکھ انما انا بشر مثلکم میں انسان ہاں تھوڑی طرح تفصیل اتھائیں آکی کر سائیں یوحا الیہ ہاں فرق میرے اور تھوڑے درمیان اے ہے کہ میرے اتھے اللہ تعالیٰ کیا کر دے وہی کر دے کیڑی وہی انما الہکم الہ واحد کہ تواڈا الہ اکیلا الہ ہے سورت دے آخرت اللہ تعالیٰ نے کی انداز اپنایا توحید والا تا اکثر قرآن دیا سورتوں اللہ تعالیٰ نے ختم جلے کیتا تا کس دیتے کیتا توحید دیتے مولانا حسین الوانی کی آیدن بولو شابش بلا مولوی عبداللہ اللہ قرآن دیا سورتوں دے وچ جو کچھ مرضیہ بیان کردہ روی مکہندہ مسئلہ توحید تے یا فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ ساریاں تمام صفات کارسازیہ صرف اور صرف اللہ واسطے ہیں یا اگر آخری دو آیات انہوں تسی اس انداز دے نال حل کرو نا تو تھوڑا جا اور بھی مزہ آ جائے گا پچھلی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیتا کیڑا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ کیڑا دعویٰ کیتا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ پکارو صرف اور صرف کہنو اللہ نو پکارو اے دعویٰ ہے اس دعوے دیتے ان اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل دے اس اگلی آیت نو پیش کیتا فرمایا اللہ نو کیوں پکارنا ہے اس واسطے کہ الحمدللہ تمام صفات الوہیت صرف ہیں جو اللہ واسطے جدہ عالم الغیب اللہ ہے جدہ مختار کل اللہ ہے جدہ حاضر اور ناظر اللہ دی ذات ہے جدہ سمیع و بصیر اللہ دی ذات ہے مختار کل اور مشکل کشا رب دی ذات ہے محیی اور ممیت میرا اللہ ہے بادشاہت تخت حکومت طاقت غلبہ قوت دیون والی ذات میرے اللہ دی ہے موت و حیات دی مالک میرے اللہ دی ذات ہے تو فرمایا جدہ تمام صفات الوہیت اور معبودیت صرف اللہ واسطے ہیں تا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ پھر پکارو تا کس نو پکارو اللہ نو غیبانہ حاجات دے اندر پکارو لم یتخذ ولدا اچھا جی وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ تمام صفات کارسازیہ اللہ واسطے ہیں کیوں جی لم یتخذ ولدا اس واسطے کہ اس نے اپنی اولاد نہیں بنائی بعض مخلوقات ہی اپنی کسی مخلوق دے وچوں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق دے وچوں کہنو اپنی اولاد چار چیزیں دی نفی آمنی نفی کم تر اللہ تعالیٰ دا جڑا نا نفی کرنی اللہ تعالیٰ نے کم تر دی بھائی میرے تو کوئی گھٹ جڑا اس نو بھی میں اپنی صفات دے اندر شریک نہیں کیتا اور اسی طرح میں اپنا مساوی بھی کوئی نہیں بنایا اور اسی طرح میرے تو بلند بھی کوئی نہیں ہے اور اسی طرح میرے تو بلند بھی کوئی نہیں اتنے ایسی چیزیں دی اللہ تعالیٰ نفی فرما سی توجہ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ تمام صفات الوہیت اور معبودیت اور تمام صفات کارسازیہ صرف اور صرف اللہ واسطے ہیں
یہ ہوں میں یہ معنی کیتا نا الحمدللہ دا، یہ دی ہون تفصیل میں کوئی نہ کرے سا، کیونکہ میں سورت فاتحہ تو کر کے آیا، تو چلو تھوڑے واسطے ایک پیکیج ہے بھائی الحمدللہ دے نال اگلی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورت کاف، اتھے وقت میں تفصیل کر سائے پرسوں دی درس دے اندر توجہ نال سنائے۔ یہ کیوں میں معنی کر رہا ہوں الحمدللہ کہ تمام صفات کارسازیہ الہ اور معبود ہون والی صفات اللہ معنی کیوں کر رہے ہیں، یہ پرسوں دے سے توجہ رکھا ہے۔ لم یتخذ والدا، اس نے اپنی مخلوق وچوں کسی نو بھی اپنا پتر نہیں بنایا، اپنی اولاد نہیں بنایا۔ ایک کس دی نفی ہوگی کہ کم تر دی، جس طرح لوگا دا دعوے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ عیسائی یا یہودی جڑے آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر نو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ اے نہ دے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت دے نال شادی کی تھی، پھر حقوق زوجیت ادا کیتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دی اولاد ہوئی، نعوذ باللہ، ایسا انہوں دا نظری اور عقیدہ نہیں۔ وہ آخدان کہ اللہ نے انہوں نے اپنا پتر بنا لیا، جس نے اسی اپنی زبان چاہتا ہے متبنہ، منہ بولا پتر۔ وَنَفْيُ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ تَبَنَّى وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ بِصُلْبِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ بَابِ الْوَلَدِ قد نفی ذالک صریحا فی قولہ عز وجل لم یلد ولم یولد۔ حقیقی اولاد دی کہنے جڑی نفی ہے نا، حقیقی اولاد دی او نفی اللہ تعالیٰ نے کیتی کہ دے جا کے سورۃ الاخلاص دے اندر لم یلد ولم یولد، نہ اس دی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی دی اولاد ہے۔ حقیقی اولاد دی نفی اتھے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ لم یتخذ ولدا، لفظ اتخاذ یعنی اولاد بنا لینا، یہ متبنہ دی طرف اشارہ ہے۔ اس جات اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی میں کہنوں اولاد اپنی بنائی ہی کوئی نہیں، حقیقی ہے ہی کوئی نہیں تے کسی نو بنائی ہی کوئی نہیں۔ کمال ہے نا جی، انجر کل پرسوں میں درس دے وچ گل کیتی ہے، وہ یطعم ولا یطعم، اللہ ساری کائنات نو کھلانا تے آپ نہیں کھانا۔ اتھے ہن ذرا توجہ کرو، اللہ سارے نو اولاد دینا تے اپنی نیس بنے، حکمت کیا ہے؟ کمال حکمت یہ ہے میرے دوست، جیڑی انسان دی اولاد ہوندی، انسان اپنی اولاد دے سامنے مجبور ہو جاندے، ہوندا یا نہیں ہوندا؟ صاحب اولاد چنگی طرح جان دیو، اولاد زبردستی منوا لیں دی، بندہ کہ نہ میرا پتر دین میں سائیکلی نہیں لے دیونی، ڈھاسے کہ نہیں نالی دی تکات دے لگ سے، لیکن پتر ہے دو چار آنسو باسی پیو نو دل نرم ہوئے سی، چل خیر کوئی نہیں لے کے دے دینا، روندہ جو پیا۔ آج کل یہ مثال ہے، پتر جو ہی جوان ہوندا نا، ابا موبائل لے کے دے میں، پیو پہلے دو چار دفعہ نہ کریں دا، نہیں میرا پتر پڑھائی تے محنت کر، پتر دو چار دڑے منہ بڑھیندا نا تے ابے نال بولنا شولنا گھٹ کر دیندا، پر وکھرے وکھرے کمرے چ رہندا تے پیو محسوس کریندا میرا پتر کی ہوئے ودا میرے نال ناراض ہوئے ودا، وہ موٹر سائیکل چھکیندا خوشاب پڑویندا، ڈبہ بند موبائل لے کے اے میرا پتر موبائل لے تے ناراض نہ۔ تو انسان اپنی اولاد دے سامنے کیا ویندا؟ مجبور ہو ویندا۔ اس واسطے اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہی نہیں ہے تاکہ اس نو کہیں دے سامنے مجبور نہ ہونا پوے، نہ حقیقی اولاد ہے نہ اولاد بنائی ہے۔ تو ایک کم تر دی نفی ہو گئی جی۔ ولم یکن لہ شریک، تے اس دا حصے دار بھی کوئی نہیں ہے، اس دے برابر دا بھی کوئی نہیں ہے، اس نے اپنا شریک بھی کسی نو نہیں بنایا، فی الملک اپنے اختیار دے اندر، اس دی حکومت دے اندر، اس دے غلبے دے اندر، اس دی قوت دے اندر، اس دی طاقت دے اندر، اس دی صفات الوہیت دے اندر کوئی ہمسر اور برابر بھی کوئی نہیں۔ یہ برابری دی نفی ہوگی۔ شریک کس نو آدن؟ برابر۔ وہ آدن ہے میرا زمین دے اندر شریک ہے، یعنی ادھی زمین میری ہے تے ادھی کے دی اس دی ہے، یہ میرے کاروبار دے اندر شریک ہے، اے جڑا ساڈا کاروبار چلدا پیا 50,000 اس بھائی تے 50 میں پایا ہی، لہذا ہن اسی اس کاروبار دے دوویں رل کے اکٹھے ایک جے مالک ہاں۔ اللہ فرماندا کم تر بھی کوئی نہیں میرے اختیارات دا مالک تے میرا شریک بھی کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ ولی، تے میرا جڑا نا کوئی مددگار بھی نہیں۔ مدد کیڑا کر سکتا ہے؟ جڑا اپنے تو بلند ہوئے، جڑا مددکاری جڑا اپنے تو بھی کم درجے دا ہوئے، وہ کیویں مدد کرے؟ مدد واسطے ہمیشہ کس نو بلائی دا؟ جڑا اپنے تو زیادہ طاقت والا ہوئے۔ ہاں جی، جڑے کام اسی نہ کر سکیں اس واسطے بلانا کس نو؟ جڑا ساڈے تو زیادہ ترکڑا ہوئے اس کام دے اندر۔ تو اللہ کریم فرما رہا ولم یکن لہ ولی، اس دا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، یعنی اس تو بلندی کوئی نہیں۔
نہ اس تو کمتر او دی صفت دے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس دے برابر کوئی ہے، اور نہ ہی اس تو کوئی بلند ہے۔ جدہ اس تو بلند کوئی نہیں تو پھر او دی صفت دے اندر شریک بھی کوئی نہیں۔ من الذل، اس دا کوئی مددگار نہیں ہے، من الذل کہ عاجز ہو جائے، کمزوری دی وجہ تو کہیں اور نو اپنا مددگار بنا لوے۔ یعنی لا الہ الا اللہ، او کل الہ تے معبود ہے، اس دے سوا کوئی الہ تے معبود نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور فرمایا بڑائی بیان کر رب تعالیٰ دی، تکبیراً اس نو بڑا جان کر کے۔ اچھا جی، چار قسم دے ذکر جڑے نا وہ زیادہ معروف ہیں۔ ایک ہے تحلیل، اور دوسرا ہے تکبیر، اور تیسرا ہے تسبیح، اور چوتھا ہے تحمید۔ تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید، یہ چار ذکر ہیں جڑے اعظم بڑے بڑے ذکر ہیں۔ سورت بنی اسرائیل دے اندر ان چاراں دا ذکر ہے۔ سورت بنی اسرائیل دے اندر ان چاراں دا ذکر ہے۔ تسبیح سبحان اللہ پڑھنا، سورت دی پہلی آیت شروع ہی تھاوں کیتی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو تسبیح دا ذکر آ گیا۔ اور دوسرا تحلیل، لا الہ الا اللہ، یہ بھی بے شمار جگہ دے وچ سورت دے اندر آیا۔ اور تیسرا تکبیر، وکبرہ تکبیرا، اور چوتھا ہے جی تحمید، الحمدللہ آکھنا، وقل الحمدللہ۔ یہ چارے اذکار دا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل دے اندر کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ نو یاد کرو کس دے نال؟ سبحان اللہ دے نال۔ اللہ تعالیٰ نو یاد کرو کس دے نال؟ الحمدللہ دے نال۔ اللہ تعالیٰ نو یاد کرو لا الہ الا اللہ دے نال، اور اللہ تعالیٰ نو یاد کرو کس چیز دے نال؟ اللہ اکبر دے نال۔ اللہ تعالیٰ سن اپنی کبریائی اور اپنی الوہیت اور معبودیت تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سن سارا نو توحید تے قائم اور دائم رکھے۔ اور جس سورت اختتام ہویا، جو کچھ اس کے اندر بیان ہویا اور حق سچ بیان ہویا، اللہ تعالیٰ سن اس نو منن دی اور اس تے ایمان کامل طریقے دینا رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڑے ایمان نو متزلزل نہ فرمائے، اللہ نفاق تو بچائے، کفر تو بچائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔